बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ की सरबराही में GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR का बताना है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को मुल्की और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ज़रगून शाह नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। ज़रगून। जी हाँ बिल्कुल, ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है GHQ में, इसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की है और इसमें कोर कमांडर्स ने अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सरहद मिलती है, इस पर जो अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस चल रहा है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है उसको महसूस किया गया है और इत्मीनान का इजहार किया गया है। और इसी लिहाज से ये तय किया गया है कि अफगान पीस प्रोसेस जो है इसकी हमायत जो है थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो जारी रखी जाएगी। और इजलास में मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल जो कमी आ रही है उस पर भी इजहार इत्मीनान किया गया। और कोर कमांडर्स ने भारतीय जो जारहियत है, जो जारहाना डिज़ाइन हैं भारत के, उसको नोट करते हुए ये कहा कि भारत के जो भी जारहाना अज़ाइम हैं उनको हर सूरत में नाकाम बनाया जाएगा और मकबूजा कश्मीर में भारत के जो मज़ालिम हैं उन्हें बेनकाब किया जाएगा। और इसी तरह भारत की तरफ से जो दहशतगर्द तंजीमों को जो खुली सपोर्ट भारत दे रहा है, जो उनकी हमायत कर रहा है, उसको भी बेनकाब किया जाएगा। और इसके अलावा आर्मी की तरफ से जो कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमत को जो मदद और तावन दिया जा रहा है उस पर भी बातचीत की गई है। इसी तरह पोलियो कैंपेन के हवाले से और इसी तरह टिड्डी दल के खात्मे के हवाले से भी बात की गई है। और कॉन्फ्रेंस में इस बात पे जोर दिया गया है कि एज ए नेशनल एक कौम के तौर पर हमें कोरोना वायरस से मिलकर निपटना होगा और तमाम एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़रगून तफसीलात के लिए। और अब अहम सियासी खबर शामिल करेंगे। BNP मैंगल ने PTI इत्तेहाद से अलग होने का ऐलान कर दिया है। पार्टी सरबराह सरदार अख्तर खान मैंगल ने यह ऐलान खुद कौमी असेंबली में तकरीर के दौरान खड़े होकर किया। कहा कि हम ऐवान में मौजूद रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा PTI के साथ 2 मुआहिदे हुए, क्यों आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। बलोचिस्तान का मसला सियासी है, बलोचिस्तान को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो उन मुआहिदों पर अमल करें। हम ऐवान में मौजूद रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि BNP मैंगल ने वजीर आजम इमरान साहब पर अदम एतमाद कर दिया है। PTI के अपने अरकान इमरान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम इमरान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं। सूबा ना बनाने पर जनूबी पंजाब के अवाम इमरान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिहाड़ीदार मजदूर किसान ताजिर सनतकार इमरान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं। चीनी आटा बिजली गैस के बिलों में डाका मारने वाले फालों पर अवाम अदम एतमाद कर चुके हैं। और अब जवाबी वार किया है शहबाज गिल ने। कहना है कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। और शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मैंगल साहब हमारे इत्तेहादी हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। शहबाज गिल ने कहा कि मोहतरमा शायद सेनेट इलेक्शन में मुत्तहिदा अपोजिशन का अंजाम भूल चुकी हैं। अवाम के माल पर डाके मारने वाला सारा टब्बर या तो मफरूर है या जमानतों पर है। हालिया सर्वे में 80% अवाम ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार नहीं बल्कि एतमाद का इजहार किया है। सिंध के बजट की बात करेंगे तो अपोजिशन के शोर शराबे में वज़ीर आला सिंध ने सिंध के नए माली साल का बजट पेश कर दिया। बजट का कुल हजम 1241 अरब रुपए का है। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला सामने आया है। सिंध बजट की बात करें तो तरक्याती बजट 209 अरब रुपए, ज़राई शोबे के लिए 10 अरब, तालीम के लिए 23 अरब रुपए, सेहत के लिए 28 अरब रुपए, आबपाशी के लिए 17 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अली इब्रान सैयद। अपनी 8वीं बजट तकरीर के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को अपोजिशन नारेबाजी के सबब दुश्वारी का सामना रहा।
The provincial budget of Sindh, like other provinces, depends mainly upon federal transfers and it constitutes 70%. शोर शराबे के दौरान तकरीर में वज़ीर आला ने बजट तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि टिड्डी दल के सजवाब के लिए अगले माली साल के बजट में 44 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ज़राई शोबे के नुकसानात को देखते हुए ज़राअत के बजट में 15 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ पेश की गई। उन्होंने बताया कि कोरोना के सबब सेहत का बजट 16% इजाफे से 1938 अरब रुपए किए जाने की तजवीज़ है, जबकि कोरोना इमरजेंसी फंड 3 अरब रुपए का होगा। ऐवान को बताया गया कि यौमिया कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद 11,450 कर दी गई है। बजट तकरीर में बताया गया कि तालीम का बजट 10% इजाफे से 2245 अरब रुपए किया जा रहा है। सूबा सिंध में सूबाई तरक्याती बजट 155 अरब जबकि ज़िलाई तरक्याती बजट 15 अरब रुपए का होगा। वफाकी बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाई गईं, लेकिन सूबा सिंध के बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है कि काबीना की मंजूरी के बाद ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाई गई है और ग्रेड 17 से 22 की 5% बढ़ाई गई है। और ये जरूरी है, जैसे मैंने कहा, कि हम क्या सिग्नल्स देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। अगर हम तनख्वाहें नहीं बढ़ाते तो हम प्राइवेट सेक्टर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहता था कि वफाकी हुकूमत भी ये करे और अपने लोगों का ख्याल रखे। सूबा सिंध के बजट में थरकोल मंसूबे के लिए पानी की फराहमी समेत कारोंझर झील में पानी की दस्तियाबी के मंसूबे शामिल किए गए हैं। मास ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट के लिए 3 अरब 11 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध बजट में मलीर एक्सप्रेस वे के लिए 2 अरब 7 करोड़ रुपए जबकि कराची ठट्टा शाहरा के लिए 1 अरब 86 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का ऐलान किया गया है। बजट तकरीर मुकम्मल होने के बाद सूबाई असम्बली के स्पीकर ने बजट इजलास हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम और रिपोर्टर्स राना जावेद और कामरान रजी के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। 2020 at 12 PM। इससे मुतालिक आपको आगे चल के बुलेटिन में आगाह करते रहेंगे। अभी बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा कराची मुकम्मल हो गया। गवर्नर हाउस में MQM, GDA के वफूद और पार्टी रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया और सिंध के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर हाउस कराची में तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली, MQM, ग्रैंड डेमोक्रेट्स अलायंस और इत्तेहादी जमातों के वफूद से अलहदा मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एजेंडा करप्शन का खात्मा, गुर्बत में कमी और अवामी खिदमत है और उसके लिए वफाकी हुकूमत सिंध समेत तमाम सूबों से हर मुमकिन ताउन कर रही है। MQM के कुंवर नवीद जमील और मेयर वसीम अख्तर ने वज़ीर आज़म को कराची के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया, जबकि स्टील मिल के मुलाजमीन के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। GDA के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को सिंध में तरक्याती कामों और इंतजामी इस्लाहात के हवाले से तजावीज़ पेश की। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आज़म ने सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई है। मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख का कहना था कि PTI के अरकान असम्बली ने मुतालबा किया है कि आइन के आर्टिकल 149 के तहत एमरजेंसी लगाई जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर और MQM के रहनुमा कुंवर नवीद जमील का कहना था कि वज़ीर आज़म को शहर के दरपेश मसाइल से आगाह किया है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में इत्तेहादी जमातों के मेंबरान ने सूबा सिंध में तरक्याती कामों और इंतजामी इस्लाहात के हवाले से तजवीज़ भी पेश की। और अब बात करेंगे लाड़काना में वज़ीर आज़म इमरान खान की इंसाफ हाउस आमद की। वज़ीर आज़म इमरान खान से सरदार अली गौहर महर की इंसाफ हाउस में मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की PTI कारकुनों से भी मुलाकात। इस मौके पर वज़ीर आज़म से मुलाकात में कारकुनों ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ शिकायतें लगाईं। PTI के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि सूबाई हुकूमत के बाअसर अफराद इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पेशावर से बड़ी तशवीशनाक खबर शामिल करें। कोरोना सूरत हाल के बावजूद सरकारी अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाए जाने के नामुनासिब इंतजाम देखने में आ रहे हैं। अस्पतालों का फुजला खुलेआम कूड़ादानों में फेंका जा रहा है। शीबा हैदर नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी शीबा, बताइएगा हमें।
جی بالکل، جیسے کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسپتالوں کا طبی فضلہ کوڑے دانوں میں پھینکے جانے کے سبب گلی محلے سے کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے والے لڑکے جو ہے کوڑے دانے سے طبی فضلہ جمع کرنے لگے ہیں۔ اسی طرح طبی فضلے کو کوڑے دانوں میں پھینکنے سے کورونا سمیت مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہونے لگا ہے۔ اسپتالوں کا عملہ حفاظتی لباس پہنے بغیر طبی فضلہ جمع کر رہا ہے اور کورونا وبا کے صورتحال کے سبب طبی فضلے کو جمع یا مناسب طریقے سے تلف کرنے پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ دوسری جانب ہماری وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جگرے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ طبی فضلے کو ٹھکانے لگانے کا نظام پہلے ہی ٹھیک ہے شیبہ بہت شکریہ آپ کا، جس طرح کہ ہمیں اہم معلومات دے رہی تھیں ہماری رپورٹر۔ اس پر وزیر صحت خیبر پختونخوا کی جانب سے بھی بات سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسپتالوں کا فضلہ ٹھکانے لگانے جانے کے نظام کا پہلے ٹھیک کرنا چاہیے اس کو، اور اسپتالوں کا فضلہ تلف کرنے کے طریقے سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ اسپتالوں سے فضلہ اٹھانے کے لیے ترقیاتی پروگرام میں منصوبہ شامل کیا ہے۔ مانتا ہوں کہ جو ویسٹ کی سچویشن ہے ہسپتالوں میں خود اس سے مطمئن نہیں تھا، تو یہ سب سے پہلی پرائیورٹیز میں تھی جس پہ کام کرنے لگا۔ اب اس پہ دو کام ہو رہے ہیں، ایک اسپیسیفکلی جو کرونا کے ویسٹ سے ریلیٹڈ ایک ایمرجنسی کانٹریکٹ جو میرے خیال میں تقریباً فائنل ہے، تاکہ جو کرونا سے ریلیٹڈ جو پی پی وغیرہ کا ویسٹ ہو بڑے ہسپتالوں سے یا بڑے شہروں میں وہ جلد سے جلد پک ہونا شروع ہو۔ وہ کانٹریکٹ از ان دا لاسٹ اسٹیجز آف فائنلائزیشن اور ابھی شروع ہوگا، اور اس کے ساتھ پیرالل ایک بڑا اے ڈی پی پروجیکٹ بھی ہے تاکہ سارے ہمارے ہسپتالوں کا ویسٹ ایک پراپر طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل ہو، بیکاز اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اہم معاملے پر بات کریں گے۔ بھارت چین کی جغرافیائی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کو ہرگز ہلکا نہ لے، یہ وہ دو ٹوک پیغام ہے جو آج چینی وزیر خارجہ وانگ ہی نے اپنے بھارتی ہم منصب سبرامنیم جے شنکر سے ٹیلی فونک گفتگو میں انہیں دو ٹوک انداز میں پہنچایا۔ چینی وزیر خارجہ نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ گلوان سرحد پر تصادم کی مکمل تحقیقات کی جائے اور واقعے کی ذمہ داروں کو فوری طور پر سزا دی جائے۔ چینی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت اس بات کو یقینی بنائے کہ سرحد پر ایسا واقعہ دوبارہ نہ پیش آئے۔ چینی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق اس گفتگو میں بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے کہا کہ نئی دلی یہ تنازع پر امن طور پر حل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے چینی وزارت خارجہ سے کہ یہ جو تنازع ہے یہ نئی دلی پر امن طور پر حل کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چینی فوج سے تصادم میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ اپنے بیان میں بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ سرحدی وادی گلوان میں چینی فوج سے ہوئی جھڑپ میں بھارتی فوج کو پہنچے جانی نقصانات کا غم انتہائی تکلیف دہ ہے۔ دوسری جانب گلوان واقعے پہ بھاری جانی نقصان اٹھانے کے بعد بدحواسی میں بھارتی فوج کو اسلحے کی خریداری کے ایمرجنسی اختیارات دیے گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی آرمی کو ہنگامی خریداری کے اختیارات دینے کے ساتھ ساتھ بھارتی بحریہ اور ایئر فورس کو بھی تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گلوان سرحد پر چینی فوج سے جھڑپ میں بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچنے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نے کل جماعتی کانفرنس طلب کر لی۔ نئی دلی میں بھارتی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ورچوئل کل جماعتی کانفرنس 19 جون کو ہوگی، جس میں بھارت اور چین کی سرحد کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر بھارتی اخبارات نے بھارتی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی اخبار دی ٹیلی گراف نے سرخی لگائی کہ حقیقت سے منہ موڑنے کی بھاری قیمت، 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اخبار لکھتا ہے کہ بھارتی حکومت سب ٹھیک ہے کہ راگ الاپتی رہی۔ اخبار میں حکومت پر تنقید کے دوران ایک سرخی یہ بھی لگی کہ جس میں کہا گیا کہ ہمارے گھر میں گھس کر چین نے ہمیں مارا ہے۔ چین بھارت سرحدی کشیدگی اور اسی سے متعلق آپ کو یہ بتائیں کہ روس، چین اور بھارت کا سہ فریقی اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ چین اور بھارت میں بڑھتی کشیدگی پر سہ فریقی اجلاس ملتوی ہوا ہے۔ یاد رہے کہ تینوں ممالک کی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یہ ملاقات 23 جون کو ہونا تھی۔
وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کی. آپ کو سنواتے ہیں. الیکشن اپنی اکٹھی کر کے تو وہ پھر سینٹر کو پہنچاتے ہیں اور وہ بڑا کامیاب ماڈل ہے. وہ کامیاب ماڈل ہمیشہ ہوگا جتنی آپ گورننس عوام کے پاس لے جائیں گے اتنا عوام بہتر فیصلے کرتی ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. جتنی آپ سینٹرلائز رکھیں گے عوام سے دور فیصلے رکھیں گے وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ چیز کہتا ہوں. پاکستان کے اندر میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہوں ڈیولوشن کا کہ پاور نیچے تک جائے. میں اب سے نہیں, آپ میری 24 سال پہلے سے بھی دیکھ لیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا گیا ہوں. ہمارا المیہ کیا ہوا کہ ہمارا پہلے تو سینٹرلائز سسٹم تھا, ساری پاور فیڈریشن کے پاس تھی. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں فیڈریشن سے چلی گئی صوبوں میں, لیکن صوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو بیسکلی ایک تیسرا ٹیئر ہوتا ہے, بنیاد ہوتی ہے گڈ گورننس کی, کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی. آج آپ کے کراچی کے سارے پرابلمز اگر آپ چلے جائیں تو کیونکہ پاور ڈیوالو نہیں ہوئی, فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. اگر ایک پارٹی کا پاور بیس کچھ اور ہے تو وہ اسی کو کیٹر کرتی ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر کبھی پاور نیچے تک نہیں گئی. جو پہلی اگر آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی جو پاور نیچے گئی تھی وہ بھی بعد میں جیسی 2008 کے بعد یہ گورنمنٹس آئی پیپلز پارٹی نون لیگ, انہوں نے وہ پاورز لے لی. اور جو 2013 میں جو کہ کسی صوبے نے پاور ڈیوالو کی تھی اور پہلی دفعہ ولیج کاؤنسلز کو امپاور کیا تھا, وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پختونخوا میں تھی. اور وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ جو صوبہ کبھی دوسرے کو دوسری باری نہیں دیتا تھا, اس نے 2/3 اکثریت سے ایک کولیشن گورنمنٹ ہمیں انہوں نے جتایا. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امپاور ہو گئے تھے نیچے ولیج کاؤنسلز. اب جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی, میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے. ولیجز کو پنجاب اور کے پی میں جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں, ولیج کاؤنسلز کو نیچے پھر امپاور کیا. پیسہ ڈائریکٹلی پروونشل فائنانس ایوارڈ ہوگا, ڈائریکٹ پیسہ کسی کے تھرو نہیں جائے گا, ڈائریکٹ ولیج کاؤنسلز کو جائے گا. اس کے بعد جو ہم دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ ہمارے شہروں کے لیے, وہ ہے ہمارا جو پھر اس کے بعد جو ہم نے تحصیل کاؤنسلز کے اوپر ڈائریکٹ الیکشنز کروائے ہیں. شہروں کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے. شہروں کا ڈائریکٹ سارا شہر الیکٹ کرے گا اپنا میئر اور یا اپنا ناظم, اور وہی تحصیل میں ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے. یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو انڈائریکٹ الیکشن سے آتے تھے, جو یونین کاؤنسل سے ناظم الیکٹ ہو کے آتے تھے, ہم نے ریئلائز کیا کہ اس میں بڑا پیسہ چلتا تھا, اس میں کرپشن ہوتی تھی. وہ سارے ناظموں کو پیسے دے کے اوپر آ جاتا تھا, یعنی جو میئر بن جاتا تھا, جو ہم نے کے پی میں ریئلائز کیا. اور وہ جب اوپر سے آتا تھا تو پھر وہ اپنے یونین کاؤنسل میں پیسہ خرچ کر دیتا تھا, باقی ایریا کو بھول جاتا تھا. تو جب ایک پورا شہر سے آئے گا, اور یہ ساری دنیا میں اب سسٹم ہے, تہران کا میئر ہے, لنڈن کا میئر ہے, نیو یارک کا میئر ہے, یہ میئر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے, ڈائریکٹ الیکشن سے میئر بنے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ, لاہور کا مسئلہ, یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں, ان کو امپاور کریں, وہ اپنے فائنانس اکٹھے کریں, وہ پھر اپنی پوری سیوریج سسٹم, سارا وہ سسٹم ایک جگہ سے ایک شہر چلے. تو وہ جو ہم اب سسٹم لے کے آئے ہیں وہ کے پی میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشنز ان پہ ہوگی. ایک طرف گراس روٹ پہ بھی پہنچ جائے گا پیسہ ڈائریکٹ, دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوں گے. اور میرے خیال میں میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈائریکٹ الیکشنز نہ ہوں. اور خود کراچی کے مسئلے, پانی کا, سب کچھ, یہ صرف ایک ہی جو ساری میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا, یہ ساری دنیا میں یہ سسٹم ہے. اب آ جائے جی این ایف سی ایوارڈ پہ. دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک اناملی ہے. جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے 65%,
صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سروسنگ قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے تو شروع ہی ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے. تو سارا جو فیڈرل بجٹ پر بنتا ہے وہ سارے قرضے لے کے بنتا ہے. یہ بالکل ایک انفیزبل ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 80th امینڈمنٹ, انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے, کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے, ریویو کی ضرورت ہے, تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور قرضے لے کے وہ چلتا ہے. اس کے اوپر مزید اس کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے ٹیلی میٹری سسٹم کا کہا, میں نے اس کے اوپر انکوائری بلائی ہے. یہ جان کے سیبوٹاج کیا گیا ہے. یا ہم نے چیک کیا کہ جان کی یہ ٹیلی میٹری سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا اور یہ بڑا انفیئر سسٹم ہے. میں نے پچھلی میٹنگ کے اندر انکوائری کروائی ہے. اس کے اندر ہم پوری انکوائری کریں گے کون ذمہ دار ہے. ابھی سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم آئے گا تاکہ صوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا یہ ایک ہی وقت پہ کلیئر ہو جائے. جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے. یہ جان کے خراب کیا گیا ہے اور اس میں میلیفائڈ ہے اور اس میں پھر تنازع پیدا ہوتے ہیں صوبوں کے بیچ میں. سب سے بڑا یہ ایشو ہے سندھ میں کہ 44 ارب روپیز کوالٹی پریمیم کے ان پہ ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آبادگاروں کو, گروورس کو 44 ارب روپیز وہ دیے جائیں, مگر ان کے آرڈرس کے باوجود بھی وہ آبادگاروں کو, گروورس کو ابھی تک نہیں مل رہے. بار بار گروورس ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں احکامات کے باوجود. اوپر سے لوکٹس آ گیا, اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کا اپنا اوپینین ہے, مگر وفاقی سرکار سے وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا ہی ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے جتنا کرونا ڈینجرس ہے, اتنا لوکٹس کا ایشو بھی سیریس ہے. میں یہاں جنرل افضل ہے نہیں. جنرل افضل اگر ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی 1 جنوری سے 31 جنوری سے ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے. ہم نے پوری ریسورسز ایلوکیٹ کی ہیں. مسلسل صوبوں کی کیا ذمہ داری ہیں, سینٹر کی کیا ذمہ داری ہے. ہم نے سینٹر نے, کیونکہ نیشنل کرائسس ہے, اپنے سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم تب سے کیا کیا ہم نے کوششیں کی, کتنی ریسورسز اپنی ایلوکیٹ کی. بدقسمتی سے ہمیں جو جہاز تھے, جو وہ یہ اسپرے کے لیے جہاز تھے, تو جب ہمیں دیکھے تو وہ 1990 کے پڑے سب خراب تھے. ایک چلانے کی کوشش کی, وہ بیچارہ کریش کر گیا, ہمارا پائلٹ بھی شہید ہوا اس میں. تو سینٹر نے پورا زور لگایا ہوا ہے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کا. 31 دسمبر سے جنوری سے ہم اس کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہم ان ٹچ ہیں ایران کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ, کیونکہ یہ صرف پاکستانی اکیلا نہیں لڑ سکتا. یہ بہت بڑا کرائسس ہارن آف افریقہ سے آ رہا ہے. وہ ادھر انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے, آپ کو پتہ ہے, صومالیہ وغیرہ, سوڈان کے اندر, اور وہ یہ بالکل فالو کر رہے ہیں. اور ہم ان دو ملکوں سے, کیونکہ ایران سے بھی آ رہا ہے اور ہندوستان سے ہمیں ڈر ہے کہ جولائی کے دور سے بھی آ سکتا ہے. تو صرف یہ میں آپ کو کہہ دوں گا پوری طرح اس کے اوپر آ گئے ہیں. ہماری میٹنگز کے اندر سارے صوبے بیٹھتے ہیں, ہم سارے پورے ڈسکشنز کرتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ کوئی یہ اس کے اوپر پالیٹکس, جس طرح کرونا کے اوپر پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے, بڑی بدقسمتی ہے. سب چیز کوآرڈینیشن سے ہو رہی ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کئی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, کیونکہ اگر وہ دوسرے ملکوں نے ایکشن نہ لیا, مثلا ایران سے جو آئے گی اور جو ہندوستان سے آئے گی اور جو بھی ہارن آف افریقہ سے آ سکتی ہے, تو اس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں اور بھی دنیا میں ملکوں میں, اور اس میں ہم FAO کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ کے اندر ہیں. آپ کی حکومت جب آئی تھی تو سارے لوگوں نے ویلکم کیا تھا, کیونکہ آپ کا جو نیریٹو تھا وہ تبدیلی کا تھا. تو سارے لوگ جو ہے آپ کو اس طرح سے واچ کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں, تو کیا تبدیلی آپ لا رہے ہیں اور کس سیکٹر میں آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے اور کتنی حد تک کی ہے؟ اور ایک بڑا مسئلہ جو شروع سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان تناؤ ہے, اور وہ اس وقت بھی شدت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی حکومت میں ہے. اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں, وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا خود پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی, تو بھی یہ تناؤ چلتا آ رہا تھا. یہی
टेलीमेट्री सिस्टम्स या ये जितनी चीज़ें जो डेवलप की गई थी वो भी उसी तनाजुर में हम देखते हैं। तो आपके दौर में हम तवक्को कर रहे थे कि वो शायद कम हो जाएंगे ये मामलात, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और आप इंसाफ की बुनियाद पे और तब्दीली की बुनियाद पे आप इलेक्शन लड़ के आए हैं। तो आपने इस सिलसिले में क्या अचीव किया है? हम तो देख रहे हैं वही तनाव है और वही बयानात हैं, वही पॉलिटिक्स है, लोग तो ये नहीं देखना चाहते। मैं जिधर मसले हमें आए हैं वो कोरोना के ऊपर आया। आप यकीन करें कि जिस तरह हमने कोरोना को सारा पाकिस्तान को बना के हमने प्रोसीड किया है, एक मुल्क को देख के बजाय इसके कि ये सूबे का क्या इंटरेस्ट है, हमने पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखा। और मुझे बड़े अफसोस। वज़ीर आज़म इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे।